قولو انہوں نے کہا سبحانک پاک ہے تو، لا علم لنا نہیں کوئی علم ہمارے لیے. فرشتوں نے کہا ہمیں تو ان چیزوں کا نام ہی نہیں پتا. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حکمت تخلیق آدم کو واضح کر دیا کہ آدم کو جو علم دیا گیا ہے وہ علم فرشتوں کے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ بات ان کو پہلے بھی کہہ سکتے تھے بغیر کسی مشاہدے کے. اللہ تعالیٰ ان کو کہہ دیتے کہ میں نے آدم کو بڑا اسپیشل علم دیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کروایا، اور جیسے ہی فرشتے وہ نام نہ بتا سکے اور اپنی کم علمی کا اظہار کرتے ہیں، قولوا سبحانک لا علم لنا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں، ہم تو ان چیزوں کو جانتے ہی نہیں. اور جیسے ہی ان کو اپنی کم علمی کا، کم مائیگی کا احساس ہوا تو انہوں نے سبحانک کہا، اللہ تو پاک ہے. لا علم لنا نہیں کوئی علم ہمارے لیے، یعنی اللہ تعالی ہم اس سے زیادہ تو جانتے ہی نہیں، الا مگر ما جو علمتنا سکھایا تو نے ہم کو. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو صرف انہی کاموں کا علم دیا گیا ہے جس پر ان کو مامور کیا گیا ہے، وہ اس سے زیادہ نہیں جانتے. علم سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہاں اس آیت سے انسان اور فرشتے کا فرق بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں پر جو فوقیت دی ہے وہ علم کی بنا پر ہے. علم کے بارے میں آتا ہے کہ علم کو جتنا خرچ کریں وہ بڑھتا ہے، اس کے برعکس مال خرچ کرنے سے ختم ہوتا ہے. پھر علم چرایا نہیں جا سکتا، لیکن مال کوئی بھی چرا سکتا ہے. پھر اسی طرح سے علم ختم نہیں ہوتا، لیکن مال ختم ہو جاتا ہے. علم ہماری حفاظت کرتا ہے اور ہم مال کی حفاظت کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی تخلیق کی حکمت کو واضح کر دیا. دوسرا، دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت اور فضیلت کا بیان بھی فرما دیا. اسی لیے جیسے ہی فرشتوں کو اپنی کم علمی کا احساس ہوا تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے کہا قولوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک، بے شک تو، انت تو ہی، العلیم الحکیم، بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے. قال فرمایا یا آدم، اے آدم، انبئہم، بتاؤ ان کو، یعنی فرشتوں کو، باسمائہم، نام ان چیزوں کے نام، یعنی ساتھ ساتھ ان کی حکمتیں اور فوائد بھی بتاؤ. یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہر سکھائی جانے والی چیز کا امتحان ضروری ہے تاکہ علم پختہ ہو جائے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ نام سکھائے تھے، اب اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے رہے ہیں تاکہ ان کا علم پختہ ہو جائے. فلما، پھر جب، انبأہم، اس نے بتا دیے ان کو، یعنی آدم نے بتا دیے فرشتوں کو، باسمائہم، نام ان کے. جب فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی علمی قابلیت کا علم ہو گیا اور انہوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وہ بات بتا دی جو وہ نہیں جانتے تھے، اور وہ یہ تھی کہ انسان میں اگر فتنے اور شر کا پہلو ہے تو خیر اور اصلاح کا پہلو بھی موجود ہے، اور یہ عنصر غالب ہے، اسی لیے اسے خلیفہ بنایا جا رہا ہے، اور وہ اپنے علمی کمال کی وجہ سے اس کی اہلیت بھی رکھتا ہے. تو علم عبادت سے افضل ہے. عبادت کا تعلق صرف مخلوق سے ہے اور علم کا تعلق خالق اور مخلوق دونوں سے ہے.
اس بات کو یوں سمجھیں گے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو عبادت کرنا صرف اور صرف مخلوق کا کام ہے، لیکن جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو علم کا تعلق خالق اور مخلوق دونوں سے ہے، یعنی سب سے بڑے عالم تو اللہ تعالیٰ ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو علم سے نوازا ہے، تو یوں علم کا تعلق خالق اور مخلوق دونوں سے ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ انسان فرشتوں جیسی اور جتنی عبادت تو نہیں کر سکتا، تاہم علم کی بنا پر فرشتوں سے افضل اور مستحق خلافت قرار پایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم بتاؤ ان کو نام ان چیزوں کے، اور پھر جب آدم نے وہ سارے نام فرشتوں کے سامنے بیان کر دیے تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولا فرمایا علم کیا نہیں اقل میں نے کہا تھا لکم تمہارے لیے انی بے شک میں اعلم میں جانتا ہوں غیب السماواتی غیب آسمانوں کے والارضی اور زمین کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیت دی ہے وہ علمی صلاحیت ہے، اور اسی بنا پر ہی اس کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے۔ اس سے یہ بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمیں علم کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ انسان کو یہ فضیلت علم کی وجہ سے ملی ہے۔ علم صرف کتابیں پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے غور و فکر، تدبر اور استاد کی صحبت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم سب کو علم حاصل کرنے میں آگے بڑھنا ہے، کیونکہ ہم انسانوں کی فضیلت علم کی ہی وجہ سے ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم غور و فکر کریں، تدبر کریں، استاد کی صحبت حاصل کریں۔ وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کن تم ہو تم تکتمون تم چھپاتے ہو۔ یہاں جو یہ بات ہو رہی ہے وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، تبدون کا جو لفظ ہے با دال واو سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بغیر ارادے کے ظاہر کر دینا۔ اب یہاں پر فرشتے جس بات کو ظاہر کر رہے تھے وہ ان کا قول آیت نمبر 30 میں یہ ہے قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ جس بات کو ظاہر کرنے کا کہہ رہے ہیں وہ یہ بات ہے، جس میں فرشتوں کا یہ قول کہ انہوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور آگے جو بات ہو رہی ہے وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جو ہو تم چھپاتے۔ تو فرشتے جس بات کو چھپا رہے تھے مفسرین کہتے ہیں وہ یہ کلام ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یعنی وہ یہ بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے۔ تکتمون کا جو لفظ ہے کاف تا میم سے ہے، کتمان لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں، جان بوجھ کر دل میں کوئی بات چھپانا۔ فرشتے اس بات کو اپنے دل میں چھپا رہے تھے کہ ہمارا پروردگار ہم سے مکرم اور عالم مخلوق نہیں بنائے گا۔ اسی وجہ سے وہ اپنے دل میں یہ کہہ رہے تھے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو۔ اس آیت میں انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا اس فضیلت کا ذکر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اذ جب، اب دیکھیں دوبارہ سے اذ کا لفظ آ رہا ہے، یعنی اذکرو کہا جا رہا ہے۔ جہاں کہیں بھی قرآن میں اذ کا لفظ آتا ہے
تو وہ اذکرو کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی پچھلی بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، ماضی کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ اور جب قُلْنَا کہا ہم نے لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو لِآدَمَ آدم کے لیے، فَسَجَدُوا تو انہوں نے سجدہ کیا۔ یہاں جو سجدے کا لفظ آیا ہے اس سے مراد عبادت کا سجدہ نہیں، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت تو شرک ہے جس کی اجازت کسی بھی امت میں نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو شرک کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ یہاں سجدے سے مراد سجدہ تعظیمی ہے جو پہلی امتوں میں جائز تھا، لیکن ہماری امت میں یہ بھی حرام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ تعظیمی کرو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ تعظیمی انسان کو دی جانے والی دوسری فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو یعنی آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، عزت اور اکرام سے نوازا۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ مجھے وہ آدم دکھا جنہوں نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کا دیدار کروا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے باپ آدم ہیں؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آپ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے روح پھونکی اور آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور جنہیں اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ یہ روایت سنن نبی داؤد میں آتی ہے۔ اس روایت کا اگر آپ ابتدائی حصہ دیکھیں تو آدم علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے نکلوا دیا۔ یہاں حضرت موسیٰ نے یہ بات جو کی تو وہ نیگیٹو سینس میں نہیں کہی۔ اس بات کا احساس آپ کو حدیث کے اگلے حصے سے ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں وہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی ہمارے باپ ہیں، آپ ہی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے روح پھونکی، آپ ہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے نام سکھائے اور فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ اس سے یہ بات اچھے سے واضح ہوتی ہے کہ یہ بات موسیٰ علیہ السلام نیگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہے، جیسے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ آدم اگر اس درخت کا پھل نہ کھاتے جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا تو وہ جنت سے نہ نکلتے اور وہ بھی جنت میں رہتے اور ہم بھی جنت میں ہی رہتے۔ تو وہ ایک صورتحال بنی تھی جس میں آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی اور پھر وہ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ اس دنیا میں بھیجے گئے۔ آنا تو ان کو ویسے بھی دنیا میں ہی تھا کیونکہ وہ زمین کے لیے خلیفہ بنائے گئے تھے۔ تو اگر کسی کے دل میں یہ بات آتی بھی ہے کہ آدم علیہ السلام خود بھی جنت سے نکلے اور ہمیں بھی نکلوا دیا اور وہ اس بات کو نیگیٹو سینس میں لیتے ہیں تو ان کے ذہنوں کو صاف کیا جا رہا ہے۔ تو سابقہ امتوں میں اس طرح کا تعظیمی سجدہ جائز تھا مگر ہماری شریعت میں اسے منسوخ کر دیا گیا۔ اس بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب شام گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے پیشواؤں اور علماء کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر میں کسی بشر کو حکم دیتا کہ وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے اپنے آپ پر اس کے حقوق کی برتری کی وجہ سے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ یعنی
ایک بیوی پر شوہر کے اتنے حقوق ہیں کہ اگر یہ سجدہ تعظیمی اس شریعت میں حلال ہوتا، اس کی اجازت ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس حدیث سے واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ شوہر کتنے زیادہ ادب اور احترام کے مستحق ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کے لیے تو انہوں نے سجدہ کیا، الا مگر ابلیس کے۔ ابلیس کا جو لفظ ہے با لام سین سے ہے، معنی سخت مایوس اور اس کے بعد غمگین ہونا۔ اب یہ ابلیس کون تھا؟ ابلیس دراصل جنوں کی جنس سے تھا۔ اس بارے میں سورۃ الکہف آیت نمبر 50 میں آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے یعنی سجدہ نہیں کیا، وہ جنوں میں سے تھا، سو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اب یہ ابلیس کیسے فرشتوں کے درمیان موجود تھا، اور حکم تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا تھا کہ آدم کو سجدہ تعظیمی کرو، یہ حکم کیسے ابلیس پر بھی لاگو ہوا؟ ابلیس اپنی عبادت گزاری کی کثرت کی بنا پر فرشتوں میں گھلا ملا رہتا تھا۔ جب فتنہ اور فساد کی بنا پر فرشتوں نے جنوں کو سمندر کی طرف مار بھگایا تو اس وقت بھی ابلیس فرشتوں میں ہی شامل تھا، اور جن بھی چونکہ مکلف مخلوق ہیں، مکلف مخلوق یعنی ان پر بھی شریعت پر عمل کرنے کی تکلیف ڈالی گئی ہے، اور وہ قوت اور اختیار بھی رکھتے ہیں، لہٰذا جنوں کے بعد ابلیس خود زمین کے خلیفہ بننے کی آس لگائے بیٹھا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیا تو یہ اندر ہی اندر جلنے لگا، اور جیسے ہی فرشتوں کو اللہ کی طرف سے حکم سجدہ ہوا تو اس نے حسد اور کینے کی وجہ سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابا، اس نے نہ مانا۔ ابا کہتے ہیں کسی بات کو نہ ماننا، قبول نہ کرنا، اڑ جانا۔ واستکبر، اور بڑا بننا چاہا۔ تکبر کہتے ہیں لوگوں کو حقیر جاننا اور حق کا انکار کرنا۔ تو چونکہ اس نے بڑا بننے کی خواہش ظاہر کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واستکبر، اور بڑا بننا چاہا۔ اس نے آدم پر اپنی فضیلت کا اظہار کیا، جس کا ذکر انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے۔ شیطان نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے، اس لیے میں آدم سے بہتر ہوں، انا خیر من۔ تو اس نے حسد اور تکبر کی بنا پر سجدے سے انکار کر دیا، وکانا، اور ہو گیا من الکافرین، کافروں میں سے۔ اب دوسری بات جو میں نے آپ سے ذکر کی کہ حکم تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا تھا، یہ سجدے کا حکم ابلیس پر کیسے لاگو ہوا؟ تو وہ اس لیے کہ ابلیس وہاں فرشتوں کے درمیان موجود تھا، تو جو بھی وہاں موجود تھا اس پر اطاعت لازم تھی۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ آپ سب سٹوڈنٹس کو میں یہ کہوں کہ کھڑے ہو جائیے، تو جو یہاں لسنرز بیٹھے ہیں یا سٹاف بیٹھا ہے وہ بھی اس حکم میں شامل ہوں گے، یعنی سارے کے سارے لوگ ہی کھڑے ہو جائیں گے۔ لسنرز اور سٹاف بیٹھے رہیں اور یہ کہیں کہ حکم تو صرف اور صرف سٹوڈنٹس کو دیا گیا تھا اس لیے ہم کھڑے نہیں ہوئے، تو ایسا نہیں ہے۔ جب ایک مجلس
لگی ہوتی ہے تو جو بھی حکم صادر ہوتا ہے وہ پھر سبھی پر لاگو ہوتا ہے. تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، عزت اور اکرام دیا، اس فضیلت کا ذکر ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم، اسکن، رہو. اسکن کا جو لفظ ہے سین کاف نون سے ہے، اس کا معنی ٹھہر جانا. اسی سے ہی لفظ سکون ہے جو آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں. ٹھہر جانا فزیکلی بھی اور اسپرچولی بھی، یعنی جسمانی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے ٹھہر جانا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا یا آدم اسکن، اور کہا ہم نے اے آدم رہو، انت تم، وزوجکا، اور بیوی تمہاری. زوجکا سے مراد یہاں پر حضرت حوا ہیں. حوا کی پیدائش آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہوئی تھی، اور ان کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا تھا. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو، یعنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور سب سے ٹیڑھی پسلی وہ ہے جو سب سے اوپر والی ہے. اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے گا تو اسے توڑ بیٹھے گا، اور اگر اسے چھوڑ دے گا تو ٹیڑھی رہے گی. اس لیے عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا تھا، اور یہ پہلی عورت ہی صرف پسلی سے پیدا کی گئی. عورت کو پسلی سے پیدا کرنے کے پیچھے یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی زندگی کی پارٹنر ہوتی ہے، اور اس چیز سے، اس کو تخلیق کرنے سے اس کے اندر اس کا حصہ ہونے کا احساس موجود ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی رہو الجنت، جنت میں. تو یہاں اس اگلے انعام کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس اگلی فضیلت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آدم اور ان کی بیوی حوا کو جنت میں ٹھہرایا گیا. وَکُلَا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس میں سے، یعنی اس جنت میں سے. یہاں اگر آپ کلا کا لفظ دیکھیں تو یہ ڈویل کا صیغہ ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے. عربی زبان میں جہاں واحد کا صیغہ ہوتا ہے اور جمع کا صیغہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تثنیہ کا بھی صیغہ ہوتا ہے. ہماری اردو زبان میں آپ دیکھیں تو واحد اور جمع ہی ہوتے ہیں، لیکن عربی زبان میں واحد، تثنیہ اور جمع، یہ تین صیغے ہوتے ہیں. یعنی جب ایک شخص کی بات ہوگی تو واحد کا صیغہ استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں کی بات ہوگی تو جمع کا صیغہ استعمال ہوگا. لیکن جہاں دو لوگوں کی بات ہوگی وہاں تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوگا. اور آپ اگر غور کریں تو وَکُلَا میں ڈویل کا صیغہ ہے، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس میں سے، یعنی جنت میں سے. رغدن، خوب جی بھر کے، با فراغت. رغدن کا جو لفظ ہے را غین دال سے ہے. آسودہ زندگی والے شخص کو کہتے ہیں، یعنی ایسا شخص جس کے پاس لگژریس لائف ہو. پھر اس لفظ میں جانوروں کو چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دینے کا معنی بھی آتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَکُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے با فراغت، یعنی جہاں سے
چاہو کھاؤ، حیثو جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو۔ حیثو ظرف مکان ہے، یعنی جس جگہ سے تم کھانا چاہو تم کھا سکتے ہو۔ شئتما دیکھیں تو یہ بھی ڈویل کا صیغہ ہے، شئ چاہو، تما تم دونوں، یعنی جو تمہاری چاہت ہے، جو تمہاری چوائس ہے، تم جنت میں سے کھا سکتے ہو۔ نو ٹائم لمیٹیشن، نو پلیس لمیٹیشن، یعنی جس ٹائم پر کھانا چاہیں کھا سکتے ہو، جہاں سے جی چاہے کھا سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کو عزت دی، اور پھر ان کی بیوی کو ان کی پسلی سے پیدا کیا تاکہ آدم ان کے ذریعے سے سکون حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت ان پر تمام کر دی اور دونوں کو حکم دیا کہ جنت میں رہیں اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں۔ ولا اور نہ، تقربا تم دونوں قریب جانا۔ تقربا ڈویل کا صیغہ ہے اور اس کا روٹ ورڈ قوف اور با، اردو میں قریب کا لفظ آپ پڑھتے ہیں۔ اور نہ تم دونوں قریب جانا، ہذہ اس، ہذہ اسم اشارہ ہے، کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ہذہ اس، الشجرۃ درخت کے، شجر کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں، درخت کو کہتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک امتحان دیا کہ آپ اس درخت کے قریب نہیں جا سکتے۔ اب یہ کون سا درخت تھا؟ کہا جاتا ہے کہ یہ درخت گندم کا تھا، یا پھر یہ انگور کا درخت تھا، یا پھر سیب کا، یا پھر کسی اور چیز کا۔ یہ بحث ایسی ہے کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا، فتکونا، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے۔ فتکونا کا جو لفظ ہے، اس کے شروع میں جو فا آ رہا ہے، اگر آپ اس کو سرکل کر لیں، یہ فا نتیجے کی ہے، یعنی اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین، ظالموں میں سے۔ ظالمین کا لفظ ظالم میم سے ہے۔ ظلم کی عربی میں ڈیفینیشن ہے وضع الشیء فی غیر محلی، کسی چیز کو ناجائز طریقے سے اس کے اصل مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا، یعنی ہر ناانصافی کی بات، خواہ وہ اللہ کے حقوق سے تعلق رکھتی ہو یا پھر بندوں کے حقوق سے، وہ ظلم ہے۔ پھر کسی کو ڈیگریڈ کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ یہ بات ہم سب کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ظلم کا نتیجہ انسان پر ہی پلٹتا ہے۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو امتحان دے دیا، آزمائش دے دی کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا۔